السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ اللہ کا نام لے کر اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے یہ جو مختصر مدتی چھوٹا سا کورس شروع کیا ہے، جس کا موضوع ہے تعلیم و تربیت، اصول، اہمیت اور فائدے۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو علم حاصل کرنے، اپنی تربیت کرنے، اس علم کو پھیلانے اور امت کی تربیت کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے تمہید کہہ لیجئے یا مقدمہ کہہ لیجئے، ہم نے ماشاء اللہ تعلیم اور تربیت کے تعلق سے کافی کچھ بنیادی باتیں جانی ہیں، سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہوں گی اور آپ نے اپنی نوٹ بکس میں، اپنی کاپی میں، اپنی بیاضوں میں ان اہم باتوں کو نوٹ بھی کیا ہوگا۔ آئیے اب آج جو ہمارا اس کورس کا دوسرا سیشن ہے، 5 جون سن 2022، ہمارے اس کورس کا دوسرا سیشن ہے، دوسری کلاس ہے۔ ہم براہ راست اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور یکے بعد دیگرے کچھ پوائنٹس آج آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ اصول کی شکل میں ہیں۔ تعلیم و تربیت کے کئی اصول ہیں جن میں سے انشاءاللہ آج ہمارے سامنے چند اصول آئیں گے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلا اصول ہے تعلیم میں آسانی کرنا۔ کیا مطلب ہے تعلیم میں آسانی کرنا؟ دیکھیے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ تعلیم میں آسانی کرنا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ وہ باتیں سکھائیں جن باتوں کی آپ کے طلباء، آپ کے اسٹوڈنٹ یا جو بھی آپ کے بچے ہوں انہیں ضرورت۔ آسانی کے ساتھ سکھائیے، نرمی کے ساتھ سمجھائیے، چڑ کر، ڈانٹ کر، مار کر، سختی کے ساتھ آپ اپنے طلباء سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے یا اپنے بچوں سے پیش مت آئیے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بھیجا، کیا کیا بنا کر نہیں بھیجا؟ معنت اور متعنت۔ معنت کا مطلب ہوتا ہے ایسا سخت مزاج کہ جو دوسروں کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کرے، دوسروں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کرے، اس کو کہتے ہیں معنت۔ عنتا سے ہے، عین نون تا، معنت، سخت مزاج، کہ جس کے مزاج میں سختی ہو اور جو لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے اس کو کہتے ہیں معنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سختی چاہنے والا بنا کر نہیں بھیجا، سخت مزاج بنا کر نہیں بھیجا، ولا متعنت، اور سختی اٹھانے والا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی خاطر تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کریں، حالانکہ ان تکلیفوں اور پریشانیوں میں کوئی فائدہ نہ ہو،
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی سختی کوئی تکلیف برداشت کی اور اس میں فائدہ ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی اس کا پھل ہے، جیسے کہ صبر یہی تو ہے کہ آپ کسی کی سختی، حالات کی سختی، موسم کی سختی، استاد کی سختی، دوستوں کی سختی، یا جس کی بھی سختی آپ برداشت کریں تو اسی کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن صبر میں فائدہ ہے، صبر میں حال اور مستقبل میں ہونے والا کوئی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ یہ جو سختی یہاں پر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سختی میں کوئی فائدہ نہیں، اس سختی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسی سختی کو کہتے ہیں متعنت، ایسی سختی کو کہتے ہیں متعنت۔ تو اللہ عز و جل نے مجھے نہ سخت مزاج بنا کر بھیجا، نہ اپنے لیے میں سختی برداشت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، نہ دوسروں کے ساتھ سختی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو دونوں باتیں ہیں، میں اپنے لیے بھی سختی، تنگی، پریشانی، مشکل برداشت نہیں کرتا، اور دوسروں کو بھی تنگی میں، تکلیف میں، سختی اور مشکل پریشانی میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت مزاج اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، وَلَٰكِن بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم تعلیم سے ہے، علم سکھانے والا، استاد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم اور میسر، آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تعلیم اور تربیت کا ایک اہم اصول رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں پر بلا وجہ سختی نہ کریں، ان کے ساتھ تنگی کا، سختی کا، چڑچڑاہٹ والا معاملہ نہ کریں، بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو بلا وجہ سختی نہ کریں، بلا وجہ سزائیں نہ دیں، چڑچڑ نہ کریں، ان کو تکلیف یا کسی بھی طرح کی تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کریں، ان کو ہم ایسی سزا نہ دیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچے یا انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہو، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہ کریں، اگر ہم استاد ہیں، ٹیچر ہیں، تو اپنے طلباء کے ساتھ ایسا نہ کریں، اور اگر ہم داعی ہیں، مبلغ ہیں، عالم ہیں، معلم ہیں، تو اپنی عوام کے ساتھ، جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جن کی تعلیم کا ہم نے ذمہ لیا ہوا ہے، جن کی تربیت کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہم سختی کا، تنگی کا، ترش روئی کا، تلخ مزاجی کا معاملہ نہ کریں۔ تو یہ اصول ہمیں ملتا ہے کہ چونکہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی عورت جو بھی ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے کوئی مرتبہ دیا ہوتا ہے، یا اللہ عز و جل نے انہیں دوسروں کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دیا ہوتا ہے، جیسے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار ہیں، اساتذہ اپنے طلباء، اپنے اسٹوڈنٹ کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، عالم، عالمہ، داعی، مبلغ یہ اپنی عوام اور رعایا کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اصول دیا گیا کہ ہمیں سخت مزاج، ترش رو، تلخ مزاج، ذرا ذرا سی باتوں پر چڑ جانے والا، ذرا ذرا سی باتوں پر ڈانٹنے پھٹکارنے والا، یا اپنے طلباء یا اپنے بچوں یا اپنی عوام کو بے عزت کرنے والا یا رسوا کرنے والا یا ان کا مذاق اڑانے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ آسانی کا، نرمی کا، پیار کا، محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اتنے میں کچھ یہودی آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیک، سام یعنی موت، آپ کو موت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، السلام علیک کی بد دعا سنی، تو فوراً کہا غصے میں وعلیکم السلام ولعنت اللہ، موت تو تمہاری آئے اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی اور فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ عائشہ، اللہ تعالیٰ تو نرمی کرتا ہے، مہربان رفیق،
رفیق کا مطلب دوست نہیں، رفیق رفقہ سے ہے، اور رفقہ کا مطلب ہوتا ہے مہربان، نرم، شفیق۔ رفیق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے مہربان، نرم دل، شفیق۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، اور اللہ عز و جل نرمی اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل نرمی پر ان انعامات سے نوازتا ہے کہ سختی کرنے کی وجہ سے جن سے وہ محروم کر دیتا ہے۔ عائشہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے، مہربان ہے، لطیف ہے، اور اللہ عز و جل نرمی، مہربانی اور لطف و کرم کو پسند بھی کرتا ہے، اور عائشہ اللہ عز و جل نرمی کرنے کی وجہ سے بہت سے انعامات سے نوازتا ہے، لیکن سختی کرنے کی وجہ سے، تنگی اور تنگ دلی، ترش روئی یا تلخ مزاجی کی وجہ سے اللہ ان نوازشوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ما یکون الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ۔ جب بھی کوئی کام نرمی، پیار، محبت سے کیا جاتا ہے، آپ اپنے بچوں کو نرمی، پیار اور محبت سے سمجھائیں، نرمی، پیار، لطف و کرم کا معاملہ کریں، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اگر آپ گھر کی ذمہ دار ہیں، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں یا جو بھی اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ پیار، نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ غرض جن کی بھی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، اگر ہم ان کے ساتھ نرمی، لطف و کرم، محبت اور مہربانی سے پیش آئیں تو اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے مان مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی ہم کو محبت ملتی ہے۔ تو جس چیز میں بھی نرمی آتی ہے وہ چیز سج جاتی ہے، سنور جاتی ہے، اس کی زینت بڑھ جاتی ہے، وہ چیز سج جاتی ہے، سنور جاتی ہے اور اس کی زینت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کام سے نرمی کو نکال لیا جائے، اس کی جگہ پر سختی، تلخ مزاجی آ جائے، تو پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے، اور تلخ مزاج شخص سے لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور آپ کو چوتھے پارے سورہ آل عمران کی یہ آیت یاد ہی ہوگی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ عز و جل کے اس مبارک فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے، یعنی آپ میں جو اچھائیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو بھی خصوصیات اور بہترین صفات ہیں، تو یہ سب اللہ کی رحمت سے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر اللہ عز و جل کا خصوصی فضل، کرم، اللہ کی خصوصی رحمت اور نوازش ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہیں، مہربان ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، فظًا، زبان کے سخت، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، ذرا ذرا سی بات پر آپ چڑھتے، لوگوں کو پھٹکارتے، ڈانٹتے، تلخ کلامی کرتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، اگر آپ ترش مزاج اور سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ جو آپ کو اپنے آس پاس نظر آ رہے ہیں نا، یہ لوگ جو آپ کو اپنے آس پاس نظر آ رہے ہیں، جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں آپ کے حوالے کر دیں، یہ آپ کے اشارے پر اپنی دنیا لٹا دیں، تو یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، آپ کی نرمی، محبت، مہربانی اور لطف و کرم کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تلخ زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ سارے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، یہ سارے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ آپ انتہائی نرم ہیں، مہربان ہیں، لطیف ہیں، شریف ہیں، نرمی کا، مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ کی نرمی اور مہربانی کی وجہ سے یہ آپ کے جانثار بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ دنیا کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہیں،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے گھر والوں آپ کے رشتہ داروں کی محبت ملے، آپ کے گھر والے آپ کے رشتہ دار آپ سے پیار کریں، آپ کو عزت دیں، آپ کو مقام دیں، تو ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ تلخ زبان، تند روئی، سختی سے پیش آنا، ذرا سی بات پر کسی کو ڈانٹ دینا، پھٹکار دینا، طعنہ دینا، کسی کا مذاق اڑانا، اس طرح کے کام اگر آپ کرتے ہیں تو لوگوں کی محبت آپ کو نہیں ملے گی، لوگوں کی نظروں میں آپ کا مان، آپ کا مرتبہ بڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا اصول یاد رکھیے کہ آپ جن کی بھی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، آپ کو ان کے ساتھ آسانی اور نرمی کرنی پڑے گی، آپ کو ان کے ساتھ نرمی، آسانی اور مہربانی کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس سے بھاگیں گے تو لوگ بھی آپ سے بھاگیں گے۔ آپ کا مزاج ہے کہ لوگ جس کی وجہ سے آپ سے قریب آتے ہیں، آپ کا مزاج دیکھ کر لوگ یا تو آپ سے قریب آئیں گے، اور اگر آپ کا مزاج تیز ہوا، بہت غصے والے ہوئے، سخت مزاج ہوئے، تو لوگ بھی آپ سے بھاگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، آپ نے ایک موٹے کنارے والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن میں اس چادر کی وجہ سے نشان پڑ گئے، جیسے جلد چھل جاتی ہے نا، کہیں جلد چھل جائے تو اس طرح کے نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پڑ گئے۔ پھر اس نے آپ کو چھوڑا اور کہا یا محمد، دیکھیے کیسے آپ کو مخاطب بھی کیا، یہ بھی نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہوا ہے نا وہ اللہ کا مال ہے، مجھے اس مال میں سے کچھ دلواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کی نرمی، آپ کی شفقت اور پیار دیکھیے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر له بمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، آپ سوچیں بس کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا تو آپ کیا کرتے؟ کلیئر ہے آپ کیا کرتی ہیں، اس میں بتانے اور پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو کیا کرتا، وہ تو کلیئر ہے۔ پہلے تو اس کو چار سے اچھی طرح چانٹے لگاتے، جی بھر کے اس کو ڈانٹتے پھٹکارتے، اس کے بعد جو ہوتا وہ ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ مسکرائے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان سے کہا کہ اسے اتنا اتنا مال دے دو۔ یہ ہوتی ہے نرمی، یہ ہوتی ہے آسانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات سے متصف تھے، تو اپنے بھی پرائے بھی سب کے سب آپ کے گرویدہ تھے، اور سب کے دلوں میں بہرحال اللہ عز و جل نے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی محبت رکھتی تھی۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے محبت کریں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ اگر استاد ہیں، ٹیچر ہیں، آپ کے طلبہ، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے محبت کریں، یا آپ کسی بھی گھر ہو، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے اہل خانہ، آپ کے گھر والے، آپ کے مائکے والے، سسرال والے، آپ کے رشتہ دار آپ سے محبت کریں، آپ کو عزت دیں، آپ کو اونچے مرتبے پر رکھیں، تو آپ ان کے ساتھ نرمی اور پیار کا معاملہ کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے دوسری حدیث ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یسروا آسانی کرو، یعنی اگر آپ کسی بھی معاملے کے ذمہ دار ہیں تو لوگوں کے ساتھ آسانی کیجئے، سختی کا معاملہ مت کیجئے۔ یسروا آسانی کیجئے، ولا تعسروا لوگوں کو سختی میں، مشکل میں مبتلا مت کیجئے۔ یسر یعنی آسانی اور عسر یعنی سختی، تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجئے، لوگوں کو سختی میں، پریشانی میں، مشکل میں مت ڈالیے۔ وبشروا لوگوں کو خیر کی رغبت دلائیے۔
بشارت، بشرا یعنی رغبت دلانا، خوشخبری دینا، اچھائی کی طرف بلانا، شوق دلانا، اس کو کہتے ہیں بشارت، بشرا۔ وبشروا، لوگوں کو خیر کی، دین کی، علم کی رغبت دلائیے، ولا تنفروا، لوگوں کو دین سے، علم سے، خیر سے متنفر مت کیجیے۔ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی اسٹوڈنٹ اسکول میں نہیں جانا چاہتا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی استاد یا اس کی کوئی ٹیچر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتی ہے، یا تو اس کو ڈانٹتی پھٹکارتی ہے، یا بلا وجہ سزا دیتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا یہاں پر ہوا یہ کہ اس بچے کی تعلیم رک گئی، اس بچے کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ اس استاد کی سختی، اس ٹیچر کا سخت رویہ، اس ٹیچر کی سخت مزاجی یا سخت زبانی کی وجہ سے ایک بچہ تعلیم حاصل کرنے سے رک گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم دیتے تھے کہ دیکھو، جیسے مجھے معلم اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے تو میرا فرض ہے میں نرمی اور آسانی کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دوں، ان کی تربیت کروں، ان کی تکلیفوں پر صبر کروں، اور نرمی اور آسانی کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا کام کرتا رہوں۔ بالکل یہی حال تمہارا بھی ہے، بالکل یہی حال تمہارا بھی ہے۔ تمہیں بھی اپنی عوام کے ساتھ، جن کو تم دعوت دے رہے ہو، یا جن کی تم تربیت کر رہے ہو، یا جن کو تم تعلیم دے رہے ہو، ان کے ساتھ نرمی کا، آسانی کا، پیار اور محبت کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا، ان کو مشکل میں ڈالنا، ان کو پریشانی میں مبتلا کرنا، اگر ایسا کرو گے تو لوگ بدک جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے علم کی، دین کی، خیر کی رغبت دلاؤ، ان کو شوق دلاؤ، ان کے ساتھ وہ معاملہ کرو کہ جس کی وجہ سے وہ علم دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ متنفر نہ کرو، ان کے دلوں میں علم کو لے کر، تعلیم کو لے کر، تربیت کو لے کر نفرتیں پیدا مت کرو۔ یہ ہو گیا الحمدللہ آج کا ہمارا پہلا اصول کہ ایک استاد کو نرم دل ہونا چاہیے۔ صرف استاد کو نہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ جس آدمی کے ذمے بھی کسی کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ہے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، جیسے اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، جیسے کوئی عالم، کوئی معلم، وہ اپنی عوام کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ تو ماں باپ کو نرم دل، محبت کرنے والا، شفیق، مہربان ہونا چاہیے۔ اساتذہ کو اپنے طلبہ کے لیے نرم دل، لطیف اور مہربان ہونا چاہیے۔ اسی طرح عالم، داعی اور مبلغ کو بھی اپنی عوام کے لیے نرم دل، شفیق اور مہربان ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول یاد رکھیے۔ دوسرا اصول ہے سکون و اطمینان سے بات کرنا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہوگا، وہ ایسی بات کرتے ہیں جیسے کہ تیز رفتار ٹرین گزر رہی ہو، اتنی تیز بات کرتے ہیں کہ سننے والے کو دوبارہ، تیسری بار، چوتھی بار پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر سکون سے بات کرتے تھے کہ اگر گننے والا گننا چاہتا تو آپ کے الفاظ اور آپ کے کلمات گن سکتا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے، اطمینان سے بات کی جائے تو سننے والے کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کے بولنے کا مقصد کیا ہے، آپ کی باتوں میں کتنی اچھائی ہے، کیا حکمت اور کیا مصلحت بھری ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں، ان باتوں پر وہ غور کب کرے گا؟ جب بات اس کی سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اگر آپ بہت تیز رفتاری سے بولتے چلے جائیں، خاص طور پر ہمارے وہ ٹیچرز جو طلبہ کو لیکچر دیتے ہیں یا کوئی سبق سمجھاتے ہیں، یا ہمارے وہ علماء جو خطبہ دیتے ہیں یا درس دیتے ہیں، وہ اگر بہت تیز بولنے کے عادی ہوں تو ان کے طلبہ کو، ان کی عوام کو ان سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے، اطمینان سے اپنی بات کریں اور بات کرتے ہوئے آسان الفاظ استعمال کریں، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ٹھہر ٹھہر کر بات کرے، سکون سے، اطمینان سے بات کرے کہ سننے والا اس کے سارے الفاظ اور کلمات سن سکے، سمجھ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو الفاظ
بولیں، جو کلمات آپ کی زبان سے نکلیں وہ سننے والے کی سمجھ کے مطابق ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ کا جو سننے والا وہ ایک عام آدمی ہے اور آپ اس سے بالکل پیور فصیح اردو میں بات کر رہے ہوں۔ آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو عربی نہیں آتی، آپ ان سے عربی میں بات کر رہے ہوں، یا آپ کے جو سننے والے ہیں وہ عام قسم کے لوگ ہیں، اب آپ اپنی زبان میں بلا وجہ انگلش کے کلمات اور الفاظ استعمال کر رہے ہوں۔ اگر ایسا بھی آپ کریں گے تو یہ سکون و اطمینان کے منافی ہے، کیونکہ سکون و اطمینان کا فائدہ کیا ہے؟ سکون و اطمینان سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سننے والے کی سمجھ میں آپ کے سارے الفاظ، سارے کلمات، سارے جملے آ جائیں۔ اور سمجھ میں کب آئیں گے؟ جب وہ آپ کے کلمات کو سمجھے گا۔ آپ انگلش بول رہے ہیں اور اس کو انگلش آتی ہی نہیں، آپ عربی بول رہے ہیں اس کو عربی آتی ہی نہیں، آپ اپنی اردو میں بلا وجہ اتنے مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو کہنا ہے کھانا کھائیے۔ اب آسان سا جملہ آپ کو کہنا تھا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا طعام تناول کیجیے۔ کیا ضرورت تھی اتنا مشکل جملہ بولنے کی؟ یا آپ کو کہنا تھا پانی پیجیے اور آپ نے کہا کہ آب نوش فرمائیے۔ کیا ضرورت تھی اتنا مشکل جملہ بولنے کی؟ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ نہ آب جانتا ہو، نہ نوش جانتا ہو، نہ طعام جانتا ہو، نہ تناول جانتا ہو، اب وہ آپ کے جملے کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا۔ تو دونوں باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے ٹھہر کر بات کیجئے، سکون سے، اطمینان سے ٹھہر کر بات کیجئے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے لیکچر میں، اپنے درس میں، اپنے خطبے میں، جو بھی آپ کا لیکچر ہو، آپ کا درس ہو، آپ کا خطبہ ہو، آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوں، اپنے دل کی بات معافی ضمیر اس کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہوں، تو آپ اولاً سکون سے ٹھہر کر بات کیجئے، اور ثانیاً ایسے کلمات اور ایسے الفاظ استعمال کریں جو سننے والے کی سمجھ میں آ جائیں، اور اس کو ڈکشنری نہ لینی پڑے، اس کو ڈکشنری نہ ڈھونڈنا پڑے کہ ارے آپ نے کہا تھا آب نوش کیجئے، اب وہ بیچارہ جائے کہیں سے ڈکشنری خرید کر لائے، اس میں پہلے آب کا مطلب دیکھے، پھر نوش کا مطلب دیکھے، اور تب تک صبح سے شام ہو جائے۔ ایسا مت کیجئے۔ آئیے کچھ اور حدیثیں دیکھتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم۔ سرد مطلب تیزی سے بات کرنا، بولتے چلے جانا، جیسے کہ کیسٹ لگا دی گئی اس کو کہتے ہیں سرد۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، جیسے تم بہت تیز بات کرتے ہو تم لوگ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ اتنی تیز بات کرتے ہو۔ تیز سے مراد یہاں پر تیز آواز نہیں ہے، یاد رکھیے، تیز سے مراد ہے یہاں پر تیز رفتاری، تیز سے مراد ہے یہاں پر تیز رفتاری، اسپیڈ۔ تم جس طرح سے بہت تیزی سے، اسپیڈ سے بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتاری سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں وہ یہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسرد الکلام کسردکم ولکن کان اذا تکلم بکلام فصل یحفظہ من سمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح تیز رفتاری سے بات نہیں کرتے تھے کہ بولنا شروع ہو جاؤ تو اب رکو ہی مت۔ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو، انہیں بولنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کیسٹ کسی نے لگا دی، کہ بس اب وہ بول رہا ہے، تیز رفتاری سے بولتا چلا جا رہا ہے، سننے والا بیچارہ پریشان ہے کہ اگر یہ کہیں رکے تو میں ذرا اپنے کان کو تھوڑا سا سہلا لوں یا اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت دے دوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتاری سے بات نہیں کرتے تھے جیسے تم لوگ بہت تیز رفتاری سے بات کرتے ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ رک کر ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ بکلام فصل کئی معنی میں کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو فصل کا مطلب فاصلہ،
فصل کا مطلب فاصلہ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، ایسا نہیں کہ بس بولتے چلے گئے بیچ میں رکے ہی نہیں۔ اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے فیصلہ، فصل، دونوں معنی میں۔ ایک تو یہ بتایا کہ فاصلہ یعنی آپ ایسی بات کرتے تھے کہ ہر دو کلمے کے درمیان، دو جملوں کے درمیان تھوڑا سا ٹھہرتے تھے، فاصلہ ہوتا تھا۔ اور دوسرا معنی ہے فیصلہ، یعنی آپ کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ بہت صاف، واضح، فیصلہ کن الفاظ ہوتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ سننے وہ کوئی آپ زو معنی ڈبل میننگ کوئی بات کریں، نہیں، ایسا نہیں تھا، یا ایسا کوئی کلمہ بولے کہ جو سننے والے کی سمجھ ہی میں نہ آ سکے۔ تو فصل بمعنی واضح، صاف، دونوں معنی یاد رکھیے۔ بے کلام فصل مطلب ٹھہر ٹھہر کر، دو کلموں کے درمیان فاصلہ ہو، دو جملوں کے درمیان فاصلہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلام فصل۔ اور اسی طرح سے کلام فصل کا مطلب ہوتا ہے واضح، فیصلہ کن، کہ سننے والا وہی سمجھے جو ہم نے اس سے کہا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈبل میننگ، ڈویل میننگ والا کوئی کلمہ ہے وہ سمجھ ہی نہیں پایا بیچارہ، یا اتنا مشکل کوئی لفظ آپ نے استعمال کیا کہ جس کے معنی اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ واضح اور فیصلہ کن بات کرتے تھے۔ کہتی ہیں وَلَكِنْ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ سَمِعَهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر اور بہت واضح بات کرتے تھے، اور آپ کی بات ایسی ہوتی يَحْفَظُهُ مَنْ سَمِعَهُ کہ سننے والا آپ کی بات یاد کر لیتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار ارشاد فرمائیں۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث 4 5 اور 10 بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان کی ہو، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ایک بات فرما دی، ابو ہریرہ نے اس کو یاد کر لیا۔ ایسے ہی آپ پائیں گے ہزاروں حدیثیں جو صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیثیں لگاتار بار بار بیان نہیں فرمائیں کہ صبح بھی وہی کہا، دوپہر میں وہی کہا، رات میں وہی کہا، اگلے دن وہی کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ میں بات کرتے تھے کہ سننے والا آپ کی بات سن بھی لیتا، سمجھ بھی لیتا اور آپ کی بات یاد بھی کر لیتا تھا۔ چنانچہ ہم میں سے جو تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، یا گھر کے بڑے ہیں، یا علماء ہیں، یا عالمات جو بھی ہیں، انہیں اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے عوام سے بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ میں بات کرنی چاہیے تاکہ آپ کا مقصد حاصل ہو۔ ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری بات سامنے والے کے دل میں اترے۔ ہم کیوں درس دیتے ہیں، کیوں خطبہ دیتے ہیں، کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ تاکہ سننے والا ہماری بات کو، ہماری نصیحت کو سن سکے، سمجھ سکے، اور اس کے لیے اس کو پریشان نہ ہونا پڑے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم جس سے کوئی بھی بات کریں، کسی بھی طرح کی بات کریں، تو بہت ہی سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ میں بات کریں تاکہ سننے والا اسے یاد کر لے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے وہی بات جسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہاں تیسرے پوائنٹ میں پھر آپ کے سامنے ہے صاف اور واضح بات کرنا۔ اس سلسلے میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل واضح، صاف بات ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی واضح الفاظ میں بات کرتے تھے، آپ کی بات سننے والا ہر شخص سمجھ لیتا تھا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جتنے بھی تھے وہ سب امی تھے، جاہل تھے۔ انہوں نے کسی اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جا کر لینگویج یا اور دوسری چیزوں کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ جو کچھ تھا ان کا اپنا گھر تھا یا محلہ تھا،
جہاں انہوں نے بات سیکھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مخاطب کیا، اور آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ کسی صحابی نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ کی بات نہیں سمجھا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی، آخرت کی، دین کی ساری باتیں بتاتے تھے، لیکن کبھی بھی سننے والوں نے، چاہے وہ مکہ مکرمہ کے رہے ہوں یا مدینہ منورہ کے رہے ہوں یا دیہاتوں یا کسی اور جگہ کے رہنے والے رہے ہوں، کبھی بھی انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت ہی واضح صاف ہوتی تھی، آپ صاف اور واضح الفاظ میں بات کرتے تھے، آپ کی بات سننے والا ہر شخص، کل یعنی ہر آدمی، سب، یفہمہ کل من سمعہ، آپ کی بات سننے والا ہر شخص اسے سمجھ لیتا تھا۔ اور ابھی ہم نے دوسرے پوائنٹ میں کیا پڑھا دیکھیے تو، ہم نے پڑھا تھا یحفظہ من سمعہ، جو بھی اسے سنتا یاد کر لیتا تھا۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں یفہمہ کل من سمعہ، تو دونوں باتوں کو ملا لیجئے، یفہمہ کل من سمعہ ویحفظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہوتی، اتنی زیادہ صاف اور سلجھے ہوئے لہجے میں بولتے، اتنا رک رک کر واضح الفاظ اور کلمات میں آپ اپنی بات کرتے تھے کہ جو بھی بڑا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، طائف کا ہو یا دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات وہ سمجھ بھی لیتا تھا، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے یاد بھی کر لیتا تھا۔ اس کی بڑی مثالیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حرف بحرف امت تک پہنچا دی ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے ایک ہی بار میں سن کر ان باتوں کو سمجھا اور ان باتوں کو یاد کر کے امت تک پہنچا دیا، تبلیغ کر دی۔ تو یہ بولنے والے کا بھی اپنا کمال ہے کہ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ہر آدمی سمجھ لے اور ہر آدمی ایک ہی بار میں یاد کر لے، اس کو دہرانے کی اور رٹانے کی ضرورت نہ پڑے۔ چنانچہ آپ بھی اگر استاد ہیں، آپ اگر عالم ہیں، تو ایسے لیکچر دیجئے، ایسا درس دیجئے، ایسا خطبہ دیجئے کہ آپ کا درس، آپ کا لیکچر اور آپ کا خطبہ سننے والوں کو، آپ کے اسٹوڈنٹ کو یاد ہو جائے، مکمل طور پر سمجھنے کے ساتھ ساتھ یاد کر لیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بات دہرانا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اہمیت رکھتی ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسری عام باتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اب آپ اپنے مخاطب کو سمجھائیں گے کیسے کہ ذرا دھیان دو، بات اہمیت کی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنا کلمہ، اپنی بات دہرائیں گے۔ یہ نہیں کہ اپنی پوری تقریر دہرائیں گے، اپنا پورا خطبہ لیکچر دہرائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو جملے بہت زیادہ اہم ہوں، دوسرے جملوں سے زیادہ ان کی اہمیت ہو، آپ وہ جملے دہرائیں گے۔ یہاں پر صحیح بخاری کی روایت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفهم عنہ۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفهم عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کر دیں، کوئی اہمیت والی بات، ایسا نہیں کہ مثلا کیا آپ نے کھانا کھایا، کیا آپ نے کھانا کھایا، کیا آپ نے کھانا کھایا، نہیں، یہ تو بیکار کی بات، یا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ پھر یہ کیا مفہوم ہوا اس کا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو 3 بار دہراتے۔
جب کوئی بات کرتے تو 3 بار دہراتے، یعنی اہمیت والی بات۔ کیوں دہراتے؟ حتیٰ تفہم عنہ، یہاں تک کہ سننے والا آپ کی بات کی اہمیت کی وجہ سے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے، ذہن نشین کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم ترین بات بتانا چاہتے کہ لوگ اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لیں، اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لیں، تو ایسی اہم ترین بات کو آپ 3 بار دہراتے تھے تاکہ لوگ آپ کی بات کو اہم جانیں، یہ سمجھیں کہ یہ بات عام بات نہیں ہے بلکہ دوسری باتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت والی ہے، اور سننے والا آپ کی بات کو اگنور نہ کر سکے یا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکال سکے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ کے سامنے حدیث ہے، دیکھیے ابو شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ 3 بار آپ نے جملہ کہا تو صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی کہ آخر کون ہے وہ شخص کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرما رہے ہیں کہ جو مومن نہیں ہے، کون ہے وہ کم نصیب؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی کہ جس کا پڑوسی اس کے شر اور تکلیف سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم ترین باتوں کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ سننے والے اچھی طرح متوجہ ہو جائیں اور ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، وہیں دوسری بات یہ خاص طور پر ہمارے اور آپ کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت کی بات ہے۔ کیا ہے وہ نصیحت اور کیا ہے وہ عبرت؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور شرارت سے محفوظ نہ رہے۔ ہمیں پڑوسی کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرنا چاہیے، ہمیں پڑوسی کے ساتھ اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ بہت سی دفعہ ہمارے گھر میں کچرا نکلتا ہے، ہم پڑوسی کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، کچرا شام میں چلا جاتا ہے، ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ بہت سی دفعہ ہم اپنی چپلیں اس طرح سے اتارتے ہیں کہ پڑوسی کے دروازے کے سامنے ہماری چپلیں رہیں۔ بعض دفعہ ہم اپنے گھر کا ڈسٹ بن پڑوسی کی دیوار سے لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے گھر میں اتنی زور سے شور ہوتا ہے آدھی رات کو یا آرام کے وقت کہ پڑوسی کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے گھر کا گندا پانی پڑوسی کے گھر میں گرتا ہے، کئی طرح کی یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو اب میں اپنی ماؤں بہنوں کو خصوصی طور پر متوجہ کرانا چاہوں گا کہ دیکھیے، پڑوسی کا زیادہ تر تعلق پڑوسنوں سے ہوتا ہے، پڑوسنیں ایک دوسرے سے زیادہ متعلق ہوتی ہیں، یا تو دوستی ہو تو پڑوسنوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، اور اگر دشمنی ہو تو پڑوسنوں کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، کیونکہ مردوں کے معاملات کم ہوتے ہیں، یا تو مرد کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہوتا، ہمارا ایک کام کا ٹائم کچھ اور، اس کے کام کا ٹائم کچھ اور، مرد عموماً دن بھر گھر سے باہر ہوتے ہیں یا سفر پر ہوتے ہیں، عورتیں 24 گھنٹے اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، تو معاملات انہی کے اپنے پڑوسیوں سے زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا خواتین کو اس طرف خاص طور پر توجہ دینا چاہیے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کی پڑوسن کو آپ سے تکلیف ہے، آپ کی زبان سے تکلیف ہے، آپ کی بیہیو سے تکلیف ہے، آپ کے معاملے سے تکلیف ہے، آپ کی کسی عادت کی وجہ سے تکلیف ہے، یا کوئی بھی تکلیف ہے، تو ہوشیار ہو جائیے، ہوشیار
ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے ہی روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک اور حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل علیہ السلام مجھے لگاتار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک حسن معاملے کی تاکید کرتے رہے، ما زال لگاتار مسلسل۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس کثرت سے مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ کی تاکید کرتے رہے کہ مجھے ڈر لگا، میں سمجھنے لگا انہ سیورثہ کہ ہو سکتا ہے جبرائیل پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بھی بنا دیں۔ کتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا۔ تو اب سوچیے جب حق اتنا زیادہ بڑا ہے تو بات بھی بہت زیادہ اہمیت والی ہوئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے جملے تین بار دہراتے تھے، وہ جملے کہ جن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی اور آپ یہ چاہتے کہ سننے والے ان جملوں کی طرف خاص طور پر دھیان دیں، فوری طور پر توجہ دیں اور ان جملوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں، فوری طور پر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جملے تین بار دہراتے تھے۔ اسی طرح ہم نے اس کے پہلے توحید کیا ہے میں ایک حدیث پڑھی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار فقال یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، قال یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، قال یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، قال هل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال حق العباد علی اللہ، قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وما کان بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہ تھا، بس وہ جو کجاوا لکڑی کا جو بناتے ہیں بیٹھنے کے لیے، بس اس کی ایک لکڑی میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھی، گویا کہ بس یوں سمجھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ تھی اور میں بیٹھا تھا، میرا سینہ تھا، زیادہ فاصلہ ہمارے درمیان نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا یا معاذ، تو میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں ہماتن حاضر ہوں اور آپ کی لگاتار خدمت میں رہنا ہی میرے لیے سعادت مندی ہے۔ آپ نے دوبارہ پکارا یا معاذ، تو میں نے پھر سے یہی جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل ہماتن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی لگاتار خدمت ہی میں میرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ آپ نے تیسری بار پھر پکارا یا معاذ، تو میں نے پھر سے یہی جملہ کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لگاتار مسلسل ہماتن آپ کی خدمت کے لیے وقف ہوں، اور آپ کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنا ہی میرے لیے سعادت مندی ہے۔ دیکھیے آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انا معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اور پھر اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو بھی صرف اللہ کی توحید میں رہے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے بندے کو عذاب نہ دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو 3 بار مخاطب کیا، 3 بار آواز دی اور پکارا۔ حالانکہ ایک بار بھی اگر کہتے یا معاذ تو کافی تھا۔ پھر آپ توجہ دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار معاذ رضی اللہ عنہ کو آواز کیوں دی، 3 بار معاذ رضی اللہ عنہ کو کیوں پکارا؟ تو سیدھی وجہ یہی ہے جو ہمارا اس ٹاپک کا، ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ معاذ رضی اللہ عنہ مکمل طور پر میری بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، میری بات کی اہمیت کو سمجھیں، اسے ہلکے میں نہ لیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکال دیں، بلکہ سمجھ لیں کہ میں 3 بار پکار کر ان کی توجہ پورے طور پر اپنی طرف لانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کے دل میں، دماغ میں میری بات کے علاوہ کسی اور بات کا خیال نہ رہے، اور پھر میں جو بات کہوں پورے دھیان سے، پوری توجہ سے، پوری لگن سے معاذ رضی اللہ عنہ اس بات کو سنیں، اس بات کو سمجھیں، اور پھر اس بات کو یاد کر کے دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ تو ہمارے لیے بھی ان باتوں میں یہ عبرت اور نصیحت ہے کہ اگر ہم بھی معلم ہوں، استاد ہوں، خطیب ہوں، داعی ہوں، مبلغ ہوں، تو ہمیں اپنے لیکچر میں، اپنے درس میں، اپنے خطبے میں اہم ترین باتوں کو 1 سے زائد بار دہرانا چاہیے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مخاطب پورے طور پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مخاطب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتا اور ذہن نشین کر لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مخاطب کی سمجھ میں کہ مخاطب اس بات کی اہمیت کو اور اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، یہ جان لیتا ہے کہ یہ بات دوسری باتوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی بات کو زیادہ اہم سمجھ لیتا ہے تو اس پر عمل کی بھی بھرپور کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی بات کو درس کے دوران، تقریر کے دوران، خطبے کے دوران اس کی اہمیت کے پیش نظر دہرانے میں کوئی عیب اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ عیب اور قباحت کب ہے؟ جب آپ ہر بات 2 3 4 بار دہرائیں۔ جیسے کہ اب یہ حدیث آپ کے سامنے، آپ غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آپ اس کے حسن پر غور کیجیے۔ لیکن اگلا جملہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، ایک ہی بار کہا۔ آپ نے یہ جملہ نہیں کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، نہیں، 3 بار آپ نے نہیں فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جملہ 2 3 4 بار نہیں دہرایا جائے گا، بلکہ جو اہم ترین جملہ ہو، جو مخاطب کی توجہ کھینچنے والا جملہ ہو، وہی 1 سے زائد بار دہرایا جائے گا۔ ہر جملہ اگر آپ 2 3 4 بار دہرائیں گے تو آپ کے کلام کا حسن، آپ کی بات کی خوبصورتی، آپ کی گفتگو کا چارم، آپ کے لیکچر میں جو خوبی تھی وہ ساری خوبی، اچھائی اور چارم ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ ہر بات 2 3 بار، 4 بار نہ دہرائیں، بلکہ جو بات بہت زیادہ اہم ترین ہو، فوری طور پر مخاطب کی توجہ اپنی طرف کھینچنے والی ہو، آپ ایسی بات بے شک
ایک سے زائد بار دہرائیں، اور بہت سی دفعہ اس طرح کے جملے ایک سے زائد بار دہرانے میں کلام کا حسن ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ حدیث بھی جو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ آئیے پانچواں اور آج کا آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے علم کی باتوں کو شمار کرنا۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ استاد کلاس میں آئے اور لیکچر شروع کر دے، شروع سے اس نے اے سے زیڈ تک سنا دیا، یا خطیب ممبر پر چڑھے اور پورا خطبہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا خود سنا کے چلا جائے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب استاد کلاس میں آئے تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ آج میں آپ کو 3 باتیں سکھانے والا ہوں۔ خطیب ممبر پر چڑھے تو اپنی عوام سے کہے انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے فلاں باتیں رکھوں گا، اور فلاں باتوں کے تحت اتنے پوائنٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھیے کون سا طریقہ زیادہ آسان ہے، مفید ہے، اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لیکچر ہو اور شروع سے آخر تک اے سے زیڈ، الف سے یا تک پورا ہو جائے، ختم۔ درس ہو، خطبہ ہو، شروع سے آخر تک پورا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ خطیب بولتا چلا جائے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خطیب کہے مثلا کہ میں نماز کی اہمیت پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، میں اس سلسلے میں 4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یا میری گفتگو کل 5 پوائنٹ پر ہوگی۔ اب آپ دیکھیے لوگ انتظار کریں گے، اچھا یہ پہلا پوائنٹ، یہ دوسرا پوائنٹ، لوگ گنیں گے، اس کو لوگ گنیں گے تو انہیں پورا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا خطبہ یاد نہیں رہے گا، لیکن وہ پوائنٹ جو آپ نے بیان کیے تھے وہ یاد رہیں گے۔ لہٰذا علم کی باتوں کو شمار کرنا بھی تعلیم اور تربیت کا ایک اہم اصول ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ اسے امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اپنی السنن نامی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثۃ، دیکھیں القضاۃ ثلاثۃ، اثنان فی النار وواحد فی الجنۃ، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار۔ حدیث چھوٹی سی ہے، اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ درس دیں، لیکچر دیں، خطبہ دیں، بیان دیں، تو آپ کا درس، آپ کا لیکچر، آپ کا خطبہ مرتب ہونا چاہیے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ آپ کا درس، آپ کا خطبہ، آپ کا لیکچر، آپ کا بیان پوائنٹ ٹو پوائنٹ مرتب ہونا چاہیے۔ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سننے والے کی دلچسپی بنی رہتی ہے، سننے والے سامعین کی دلچسپی بنی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پوائنٹس کو یاد رکھنا آسان رہتا ہے، کہ جیسے میں کہوں آج امام صاحب نے 5 باتیں بیان کی، آج امام صاحب نے 5 پوائنٹ پر گفتگو کی، پہلا پوائنٹ یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، چوتھا یہ تھا، 5واں یہ تھا۔ یہ بہت آسان ہے، دلچسپی بھی باقی رہتی ہے، اور سننے والوں کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا اور پھر اس کو نوٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جبکہ میں آؤں اور شروع سے آخر تک بیان کرتا چلا جاؤں تو اس کو اب یاد رکھنا، سمجھنا اور نوٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کی دلیل ہمارے سامنے یہ حدیث ہے۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ، قضاۃ جمع ہے قاضی کی، اور قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج، فیصلہ کرنے والے کو جج قاضی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثۃ، فیصلہ کرنے والے قاضی اور جج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اثنان فی النار
ان تین میں سے دو قسم کے قاضی جج تو جہنم میں جائیں گے، لیکن وواحد فی الجنہ، اور ایک تیسرا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اب پہلے جنتی کا ذکر، رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنة، ایک وہ شخص جس نے حق کو جانا۔ دیکھیے حق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ قاضی اور جج جو ہوتا ہے نا، اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس آنے والے دونوں فریق کی پوری باتیں سنیں، ان کے پورے دلائل سنیں، ان کے پورے پروف اور ثبوت پر نظر ڈالے، اس کو سمجھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی عبرت ہے۔ جیسے اللہ عز و جل نے ہم کو بچے دیے ہیں، مثلا اب ہمارے دو بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ دونوں ہمارے پاس آتے ہیں، دونوں اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم دونوں کی بات نہیں سنتے، دونوں کو دو دو چانٹے لگائے چلو بھاگو، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ رو رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہی مظلوم ہے، ہم اس کی بات سنتے ہیں اور دوسرے والے کو سزا دے دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں۔ میری مائیں، میری بہنیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ صرف ایک کی بات سننا، یہ ایک کی طرف دھیان دے کر دوسرے کو سزا دینا یا دوسرے کو سخت سست کہنا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں قاضی کا مطلب وہی جو جج ہوتا ہے عدالتوں میں، کورٹ میں؟ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 6 8 10 بچے دیے ہیں۔ اب وہ بچے ان میں سے جن کا بھی جھگڑا ہو آپ کے پاس آئیں تو گویا آپ ان کے قاضی، آپ ان کے قاضی، آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو فیصلہ کرنے والے پر سب سے پہلے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں انصاف، عدل کا جذبہ رکھے کہ جو بھی بات میرے سامنے آئے گی میں عدل اور انصاف سے کام لوں گا۔ دوسری بات، دونوں کی باتیں سنیں۔ تیسری بات، دونوں کے دلائل اور ثبوت اچھی طرح سمجھ۔ اور چوتھی بات، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرے۔ یہ نہیں کہ جس سے زیادہ محبت ہے یا جس کو آپ زیادہ روتا اور چیختا ہوا دیکھ رہے ہیں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیں، نہیں، یہ غلط، یہ غلط۔ آپ کو جس سے زیادہ محبت ہو آپ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں سوائے یہ کہ ثبوت اسی کے حق میں ہو، یا جو آپ کو زیادہ روتا ہوا چلاتا ہوا دکھ رہا ہے۔ بہت سی دفعہ ظالم مظلوم سے زیادہ روتا اور چلاتا ہے، تو آپ کسی بھی اس شخص کے حق میں فیصلہ نہ کریں جس سے آپ کو محبت ہو، سوائے یہ کہ ثبوت اسی کی طرف ہو۔ اور اسی طرح سے جو آدمی زیادہ رو اور چلا رہا ہو آپ اس کے حق میں فیصلہ نہ کریں سوائے یہ کہ ثبوت اور حق اسی کی طرف ہو۔ تو یہ باتیں یاد رکھیے۔ اگر اللہ عز و جل نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کے بچوں میں جھگڑا ہونا فطری ہے۔ آپ کیا کریں؟ وہ دونوں بچے آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امی امی، یہ کہتا ہے اس نے مجھے مارا، وہ کہتا ہے اس نے مجھے مارا، آپ کیا کریں؟ ضروری نہیں کہ جو بڑا ہو اسی نے مارا ہو، بعض دفعہ چھوٹے زیادہ مارتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹے زیادہ ستاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو ہمیشہ لڑکا ہی مارے، بعض دفعہ لڑکیاں بھی لڑکوں پر ہاتھ اٹھاتی مارتی ہیں اپنے بھائیوں کو، تو ایسا ضروری کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے پھر آپ کیسے فیصلہ کریں؟ فیصلہ کرنے کے لیے آپ اصول یاد رکھیے۔ نمبر 1، بچے سب آپ کی نظر میں برابر ہیں، جیسے قاضی کے لیے سارے لوگ برابر ہیں ہونے چاہیے، لہٰذا آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ آپ انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گی۔ دوسرا، آپ دونوں فریق کو پوری بات کرنے کا موقع دیں، کسی کی بات کاٹے نہیں اور کسی کو بات کرنے سے محروم نہ کریں، آپ دونوں کو اپنی پوری بات رکھنے کا موقع دیں۔ تیسری بات، دونوں کے ثبوت اور جو بھی ان کے پاس گواہیاں ہوں، پروف ہوں، وہ آپ اچھی طرح دیکھیں، سمجھیں، ان پر غور کریں اور اس کے بعد عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ہرگز یہ نہ ہو کہ ایک کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیں، ہرگز یہ نہ ہو کہ جس کو آپ دیکھیں آپ کی نظر میں جو کمزور ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، ہرگز یہ نہ ہو کہ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، ہرگز یہ نہ ہو کہ جو زیادہ رو رہا ہو چلا رہا ہو آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق پر رہتے ہوئے جس کی طرف دیکھیں کہ حق اس کی طرف ہے اور ثبوت اس کے پاس ہے، آپ انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کیجیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثۃ، اور ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کریں، کوئی لیکچر دیں، کوئی خطبہ دیں، کوئی بیان دیں تو اس کے پوائنٹ
عوام کے سامنے رکھ دیں کہ دیکھو آج میں اتنے پوائنٹ پر آپ کے پاس گفتگو کرنے والا ہوں، یا ہمارا ٹاپک اس طرح کا ہے اور انشاءاللہ اتنی باتیں ان پوائنٹس پر آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو سننے والے کی دلچسپی باقی رہتی ہے، دوسرے آپ کی بات وہ پوری دلچسپی سے سنتا ہے، اچھا یہ پہلا پوائنٹ، اچھا یہ دوسرا پوائنٹ، اچھا یہ تیسرا پوائنٹ، اور تیسرا پھر ان باتوں کو سن کر سمجھ کر وہ جب چاہے نوٹ کر سکتا ہے اور ان پوائنٹس کی روشنی میں وہ اپنے لیے بھی درس تیار کر سکتا ہے۔ اب حدیث آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے القضاۃ ثلاثۃ، فیصلہ کرنے والے قاضی جج 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 فی النار، 2 جہنمی ہوں گے، وواحد فی الجنہ، اور انشاءاللہ ایک جنت میں جائے گا۔ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ، ایک وہ کہ جس نے حق کو جانا، دونوں کی بات سنی، دونوں کے دلائل سنے، دونوں کے ثبوت پروف دیکھے، اب جس کی بات دلیلوں اور پروف کے ساتھ مضبوط رہی، اس نے جان لیا، فقضى به، تو اس نے ثبوت، گواہ اور پروف دیکھتے ہوئے حق کے ساتھ فیصلہ کیا، فہو فی الجنہ، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے حق کو جانا، حق کو سمجھا، ثبوت پر غور کیا، ان ثبوت کی تحقیق کی، حق تک وہ پہنچا اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن دوسرے 2 قسم کے قاضی ہیں جو جہنم میں جائیں گے، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، دوسرا وہ آدمی جو جاہل ہے۔ کیا مطلب جاہل؟ قاضی ہے مگر جاہل ہے۔ جاہل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے جج کے فرائض نہیں معلوم، عدل کے تقاضے وہ نہیں جانتا۔ پہلا کیا بتایا؟ اسے جج اور قاضی کے فرائض ہی معلوم نہیں، دوسرا اسے عدل کے تقاضے نہیں معلوم، انصاف کے تقاضے کیا نہیں معلوم اس کو، اور تیسرا جو اصل ہے وہ یہ کہ اس نے ثبوت اور گواہوں کو جانے پھٹکے بغیر فیصلہ کر دیا۔ تو یہاں پر جہل سے مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو قاضی کے فرائض اس کو معلوم ہی نہیں، آ گیا فیصلہ کرنے، دوسرا اسے عدل کے تقاضے نہیں معلوم، اور تیسرا کہ اسے ثبوت اور پروف نہیں معلوم، اس نے نہ ثبوت اور پروف طلب کیے، نہ ثبوت اور پروف میں کوئی چھان بین کی، بس جاہل رہا۔ قاضی ہونے کے تقاضے نہیں معلوم، قاضی کے فرائض نہیں معلوم، جاہل ہے، عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں معلوم، جاہل ہے، یا قاضی ہونے کا فریضہ بھی معلوم تھا، عدل و انصاف کا تقاضا بھی معلوم تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ ثبوت اور گواہوں میں چھان بین نہیں کی، بس دیکھا اچھا یہ ثبوت، یہ گواہ، بس ختم، فیصلہ کر دیا، تو پھر ایسا قاضی بھی جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور تیسرا جس نے حق کو پہچان لیا تھا، اس نے حق کو پہچان لیا تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا، ثبوت، گواہ اور پروف سب اس کے سامنے آئے تھے، اور وہ جان گیا تھا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون، حقدار کون ہے اور کون حقدار نہیں ہے، اس چیز کا مستحق کون ہے اور کون نہیں، سارے ثبوت، گواہ، دلیلیں، پروف اس کے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی دنیا کے لالچ میں یا کسی کے ڈر کی وجہ سے فجار فی الحکم، فیصلہ کرنے میں ظلم کیا۔ کیا کیا اس نے؟ ظلم کیا، جو حقدار نہیں تھا اس کو حق دلوا دیا، جیسے کہ بابری مسجد کا معاملہ آپ کو اچھی طرح معلوم، اللہ محفوظ رکھے، حقدار نہیں تھا اس کو حق دلوا دیا۔ یا پھر کیا کیا؟ مظلوم ہی کو ظالم قرار دلوا دیا اس نے۔ کیوں ایسا کیا اس نے؟ یا تو یہ ہے کہ جو حقدار تھا وہ اس کا رشتہ دار نہیں تھا تو اس نے اپنے رشتہ دار کو دے دیا، یا تو یہ کہ جو ظالم ہے اس کا رشتہ دار ہے تو اس نے اپنے رشتہ دار کو بچا لیا، یا تو یہ کہ اس کو دنیا کا کوئی لالچ دیا گیا، اور یا تو یہ کہ اس کو کسی بات سے ڈرایا گیا، کچھ بھی ہوا، لیکن بہرحال اس نے کیا کیا؟ پھر فجار فی الحکم، اس نے انصاف کرنے میں
ظلم کیا فہو فی النار، تو وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہمارے پوائنٹ کی دلیل ہے وہ یہ کہ آپ اپنی بات جو بھی کہنا چاہتے ہیں پوائنٹس کی شکل میں مرتب کریں، اور پوائنٹس کی شکل میں مرتب کر کے بات کریں گے تو انشاءاللہ سننے والے کو سننے میں بھی آسانی ہوگی، سمجھنے میں آسانی ہوگی، یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، اور یاد رکھنے کے بعد اس کو نوٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے تعلیم و تربیت کے 5 اصول جانے ہیں، سیکھے ہیں، سمجھے ہیں۔ آئیے میں مختصراً پھر سے یہ 5 اصول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول ہے تعلیم اور تربیت کے کام میں آسانی کرنا، نرمی، پیار، محبت اور شفقت سے لوگوں کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کا عمل، لوگوں کی تربیت کا عمل بہت ہی صبر کا، برداشت کا متقاضی ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ ہم سکھانے کو سکھا تو دیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی بات آتی ہے لوگوں کی تربیت کی تو یہاں پر ہم سے صبر نہیں ہوتا اور ہم سخت مزاج ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جو بھی آدمی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہو، مائیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دار ہیں، باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح سے اساتذہ اپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، عالم، معلم اور داعی اپنے عوام کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور اپنی عوام کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کریں، سخت دل نہ بنیں، سخت مزاجی کا ثبوت نہ دیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہم جو بھی بات کریں تو ٹھہر کر سکون سے، اطمینان سے بات کریں۔ ایسی تیز رفتار بات نہ کریں کہ سننے والا پریشان ہو جائے کہ آپ کیا بول گئے، آپ کا جملہ ختم ہونے کے بعد اس کی سمجھ میں آیا کہ آپ کچھ بول رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ رک کر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر بات کیجیے تاکہ سننے والا آپ کی بات سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے آپ سننے والے کی سمجھ اور فہم کے مطابق بات کیجیے۔ جو زبان وہ سمجھتا ہو اس میں بات کیجیے۔ وہ اگر عام آدمی ہے تو عام زبان میں بات کیجیے، یعنی آپ اتنے مشکل الفاظ اور کلمات، جملے اس کے سامنے نہ رکھیے کہ وہ بیچارہ ان کو سمجھنے سے عاجز آ جائے اور آپ کی بات کا سارا چارم اور سارا حسن ختم ہو جائے۔ ایسا مت کیجیے۔ صاف اور واضح کلمے، جملے، الفاظ استعمال کیجیے تاکہ سننے والا آپ کی بات سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھ سکے، اسے آپ کی بات سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت نہ پڑے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، کوئی لیکچر دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اس میں کچھ باتیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، تو لوگوں کی توجہ، اپنے سامعین کی توجہ اپنی طرف کھینچنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر آپ کچھ جملے یا کچھ کلمات یا آواز دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے لوگوں سنو، اللہ کے بندو متوجہ ہو جاؤ، یا کسی کا نام لینا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کا نام لیا تھا۔ اس طرح سے جو بھی آپ کا مخاطب ہے تو آپ کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا جملہ 2 3 بار دہرائیں جس کی وجہ سے سامع کی توجہ مکمل طور پر آپ کی طرف ہو جائے اور اس کے ذہن میں مزید کوئی بات نہ رہے، بس جو آپ بولیں وہ پورے غور اور توجہ سے سنیں اور اس کا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ لہٰذا آپ اپنی کسی اہم بات کو یا اپنی کوئی اہم بات ہو اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اسے 1 سے زائد بار بھی دہرا سکتے ہیں، لیکن پورا لیکچر آپ 1 سے زائد بار نہ دہرائیے ورنہ آپ کے کلام کا حسن ختم ہو جائے گا۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ جو آج ہم نے سنا، سیکھا اور سمجھا وہ یہ ہے کہ ہم علم کی باتوں کو شمار کریں، یعنی ہم جو لیکچر دیں یا جو بیان دیں یا جو خطبہ دیں تو ہمارا وہ لیکچر، ہمارا وہ بیان، ہمارا وہ درس، ہمارا وہ خطبہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ مرتب ہونا چاہیے۔ ہم
پوری ترتیب کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنے عوام کے سامنے، اپنے طلباء اور سامعین کے سامنے، مخاطب حضرات کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنی باتیں رکھیں۔ یہ نہیں کہ بات بالکل بے ترتیب ہو، بات جو پہلے ہونا چاہیے تھی بعد میں بیان کریں، جو بعد میں ہونا چاہیے تھی پہلے بیان کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری ترتیب کے ساتھ آپ کا وہ خطبہ، وہ لیکچر ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا وہ خطبہ، وہ لیکچر لکھ کے لے جائیں، یا کم از کم ان کے پوائنٹ لکھ کر لے جائیں۔ تو اس سے جب آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے یا اپنے مخاطب کو بتا دیں گے کہ اتنے پوائنٹ پر ہماری گفتگو ہونی ہے، تو انشاءاللہ لوگوں کی توجہ، دلچسپی برقرار رہے گی، ان کے لیے آپ کی باتوں کو سننا، سمجھنا، پھر یاد کرنا اور انہیں نوٹ کرنا آسان ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم نے تعلیم و تربیت کے اصولوں میں سے 5 اصولوں پر آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ امید ہے ہماری باتیں پورے طور پر آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو تعلیم اور تربیت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہم سے ہمارے بچوں اور گھر والوں کی اچھی تربیت کروائے، اور امت اسلامیہ کو ایسے مربی عطا کرے جن سے ان کو فائدہ ہو۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔